السلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سعودیہ سے آ، حال مطلوب سعودیہ، ڈاکٹر محمد جاوید احمد۔ میں نے بار بار آپ لوگوں کے کوشچنز آ رہے تھے، فورم کو لوگ تنگ کر رہے تھے، فون کر کر کے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے۔ پھر میری فیملی کے جن کے پاس نمبرز ہیں، بچوں کے ہیں، کسی کے بھی، انہیں میسیجز آ رہے تھے بار بار کہ جی ویکسین لگوانی ہے کہ نہیں لگوانی ہے بچیوں کے لیے جو ہیومن پیپلوما وائرس HPV ویکسین فری گورنمنٹ نے شاید کہا ہے کہ بچیوں کو لگوا سکتے ہیں اسکولوں میں۔ میں نے صرف ایک ورڈنگ لکھی تھی کورونا کے ڈیز میں بھی، میں نے میرے وہ ابھی بھی پڑھی ہوگی۔ میں نے لکھا تھا کل پرسوں شاید کہ اپنے بچے بچیوں کو حلال حرام ضرور بتائیں۔ اب انٹرنیٹ اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ کھل کے ہر چیز بات کرنی پڑے گی، بالغ بچوں کے ساتھ جو 10-12 سال کے ہی ہو گئے بچے بچیاں، اب 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو انہیں ماں کو یا باپ کو، مائیں بچیوں کو بتا دیں، باپ بیٹوں کو بتائے۔ یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کا حکم ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے حکم سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی آپ نے نافرمانی کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں، جو مرضی کریں۔ اس میں ویکسین کا نہیں، جو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تو مجھے پتا ہے کہ ہر طرح کا افلاطون میرے سمیت موجود ہے۔ کامنٹس نہ میں پڑھتا ہوں، اگر پڑھ بھی لوں تو میں رپلائی نہیں کرتا۔ تو کسی شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو کیا مومن بیمار نہیں ہوتے؟ اگر وہ حدیں نہیں توڑے تو پھر کیا بیمار نہیں ہوتے؟ آپ خود سید بادشاہ ہیں، آپ کو خود 100 بار سوچنا چاہیے کہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں۔ بالکل مومن بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی کسی ابتلا میں، کسی فتنے میں پھنس سکتا ہے، لیکن وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور میرے جیسے گناہ گار کی اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہے، اپنی کرتوت کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ بہرحال نبی بیمار ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے، سیدنا ایوب بیمار ہوئے، تو وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی آزمائش تھی، اور اللہ پھر ان کو ان کے صبر کی خود تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ کے صبر دینے والا بھی خود ہے۔ لیکن یہ ایک سادی سی بات تھی جو مجھے کھل کے آج ننگی باتیں کرنی پڑیں گی۔ آپ لوگوں کے جو کامنٹس، مجھے میں اس چیز پہ مجبور، جو مائیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ ہاں صاحب اللہ ان کو کامیابی دے، صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ او یار گوگل پہ جا کے آپ دیکھ لینا میں نے کہا کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال حرام کی ایجوکیشن دے دیں۔ آپ کو ویکسینوں کی کتنی چیزوں کی ویکسین کریں گے آپ؟ ایک بچہ مجھے ناروے سے فون کر رہا ہے، جوان لڑکا، وہ ناروے سے فون کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے ماں باپ کو بتائیں، آپ اپنے بلاگ میں کہیں کہ ان ملکوں میں اگر بچوں کو پڑھنے بھیجیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، تو شادیاں کر کے بھیجیں۔ میں بہت فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، یا باتھ روموں میں، کلاس روموں میں، ہوٹلز میں، ہمارے اپارٹمنٹس میں ہم اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ہر جگہ فری کانڈمز ہیں، ہمیں سیف سیکس ایڈوائس کیا جائے۔ اسی طرح اس ویکسین کا میں نے جو لکھا، اور اس کے نیچے بہت صاحبان جو لکھ رہے ہیں، انہی کو پڑھ کے پھر مزہ یہ ہے کہ میرا واسطہ ہی پاگلوں سے ہے کہ وہ پھر میں مجھے فون اور میسج کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے اس کو لگوائیں، ویسے اس کا حرج نہیں ہے، بچیوں کے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کب کہا کہ نہ لگوائیں؟ میں نے جو بات کہی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ویکسین کی یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ یہ جراثیم یا یہ بیماری جو ہے، یہ جراثیم سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔
اسکن سے اسکن لگنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. 12 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کو یا 9 سے 13 سال کی بچیوں کو لگانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے تو مان لیا اس بات کو، وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں. ان کا 9 10 11 12 سال کا بچہ جو ایج آف مینارکی کو یا وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بناتا تو وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں، وہ خود اس کو انکریج کرتے ہیں. تم اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈو، چوز کرو، بیڈ تک جاؤ اور دیکھو تم کس سے سیٹسفائی ہوتے ہو. یہ وہاں کا نارمل کلچر ہے، اور اس میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. مجھے پتا ہے یہ تو میرے رب کا کہنا ہے، دجال کا دور آتا جانا ہے، جھوٹ فریب کا دور آتا جانا ہے. میرے جیسے پاگل کتنی دیر یہ توتی بولتے رہیں گے کہ میں کوئی عمران خان نہیں ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں جا کے جیل میں بیٹھ جاؤں. اس کو آپ لوگوں کی ہمدردی ہے، وہ لگا ہوا ہے. میں اتنی سی بات لکھی ہے، آگے آپ لوگ محنت تو کر لیں، خود پڑھ تو لیں. یہ سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور سیکس بھی کون سا؟ ملٹیپل پارٹنرز. ایک سے زیادہ جتنے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں جو لڑکیاں، ان میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے. یہ میڈیکل پروون چیزیں ہیں. اور صرف سروائکل کینسر نہیں ہے، مردوں میں بھی کینسر ہے. منہ کا، گلے کا، یہ جراثیم منہ اور گلے میں کیسے پہنچتا ہے؟ جو حرام کام ہے جب آپ وہ کرتے ہیں، یا مکروہ کام جو کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پہ جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ڈائریکٹ سوال عورتیں اگر بیچاری پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کہ اس کے اوپر اپنے خطبے میں کہیں، مسجدوں میں کہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی، وہاں آپ عورت کو یا مرد کو ایک دوسرے کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہاں منہ یا زبان لگاؤ؟ یہ وہاں سے جراثیم وہاں جاتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بچے بچیاں جو ان ملکوں میں 12 13 9 10 11 12 سال کی عمر میں، وہاں گولیاں اور کونڈومز بھی فری اویلیبل ہے. کتنے سیف سیکس کریں. ارلی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے چھوٹی عمر میں بی بی عائشہ سے شادی کر لی، فلاں کر لیا، اس چیزوں کے تماشے بنائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے، خود اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ان کے لیے یہ نارمل ہے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس جی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. وہ جی سیف سیکس ہونا چاہیے، بیماریاں نہیں جانی چاہیے. جو مرد ایک سے زیادہ دوسری، اور ایک چیز ہوتی ہے صفائی، اور ایک چیز ہوتی ہے پاکی. یہ صاف اور پاک میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیں. دو میاں بیوی اور ایک مرد عورت جو کہ نہا دھو کے آپس میں سیکشل ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی بھی، انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، انہوں نے معاشرے میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کے ولیوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا، اللہ رسول کے طریقے سے نکاح نہیں کیا ہوا، وہ صاف ستھرا نہ ایک دوسرے کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، پاک نہیں ہے. پاک ریلیشن وہ ہے جہاں اللہ رسول کی حد کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہے فرق صاف اور پاک میں. ٹھیک ہے؟ تو اب جس وقت جو مرد، گندے مرد جو لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم جو تھی، قوم سدوم جو تھی، اس کے فعل کو اپناتے ہیں، ان میں یہ جراثیم بہت زیادہ ہے اور کینسر بہت زیادہ ہے. اغلام اچھی اردو میں سے بولتے ہیں. لواطت کا لفظ میں نہیں بولتا، حضرت لوط علیہ السلام سے اسے جوڑ دیتے ہیں. لوط علیہ السلام تو بڑا نیک انسان ہے اللہ کا، جو اس سے منع کر رہا تھا. وہ قوم، وہ عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، یا وہ مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ منہ مارتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ جہاں حلال طریقہ ہے، مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہیں اگر اللہ کے طریقے سے ہیں، بالغ ہیں، شادی کی ہے، ادروائز یہ حرام ہے. میں نے کہا نا کہ ایک جانور کی زندگی بھی، ایک مرغی کی زندگی بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ جان دیتی ہے، اپنا گوشت دیتی ہے، مرغ یا مرغا یا بکرا آپ کو، چونکہ آپ خیر سے بادشاہ سلامت ہے اس زمین پہ، اور اللہ نے ان سب سے سجدہ کروایا ہوا ہے کہ وہ سب ہمیں خدمت کریں گے. اسی طرح ان جراثیموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جراثیم نارمل فلورا ہوتا ہے عورتوں کے نیچے والے پارٹس میں، ویجائنا میں.
اس کو یہ وائرس جا کے ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس میں زیادہ رول مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ رسک ضرور ہے کہ آپ کی بچی تو نیک ہے، آپ کی بچی تو اپنے خامن تک رہی، لیکن اس کا خامد حرامزادہ کہیں اور 10 جگہ منہ مار آیا اور یہ وائرس لے آیا، تو پھر یہ ویکسین اس بیچاری کو ہیلپ ضرور کرے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، وہ ایک حلال ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، دونوں نیک لوگ ہیں، بہت کم چانسز ہے کہ ایسا ہو۔ یہ ایک کینسر ہے، اس سے بچنے کی ایک ویکسین آئی ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے کرونا کی ویکسین کیوں لگائی؟ فلاں حکومت کی طرف سے جب ایک کنسنسس قوم کا ہو گیا، ہمارے وزیر اعظم نے چائنا والی ویکسین، اس کی کہانی بھی آپ کو پتہ ہے؟ جتنے لوگوں نے کرونا کی ویکسین فائزر کی یا دوسری کمپنیوں کی لگائی، خود امریکہ کے کورٹس نے اب کیا فیصلے دیے ہیں، کتنے کتنے بڑے انہوں نے جرمانے کیے ہیں، اس سارے کو دبایا تو گیا، لیکن سب ڈاکٹرز کو پتا ہے، اور ان ویکسینوں سے کیا نقصانات ہوئے۔ یہ ویکسین تو ریلیٹیولی سیف ہے ابھی تک، اس میں سوائے یہ کہ کچھ بچوں کے کوگنیٹو بیہیویئر، ان کی کنسنٹریشن، ان کی سمجھداری، ان کی چیزوں کو سمجھنا، پڑھائی لکھائی میں افیکٹ آیا ہے۔ کچھ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہوتی ہے، کھڑے ہونے پہ چکر آتے ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، ڈس آٹونومیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یہ ریئیکشنز ہیں، الرجک ریئیکشنز ہیں، لیکن کم ہے، اس لیے یہ رپورٹ کر دی گئی کہ آپ اس کو لگوا سکتے ہیں، ریلیٹیولی یہ سیف ہے۔ ریئیکشن تو کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کو کسی وقت ہو سکتا ہے۔ باقی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میجر، کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری بچیوں کی بعد میں فرٹیلٹی پہ اثر تو نہیں پڑے گا، ان کی پریگنینسیز کمپرومائز تو نہیں کریں گی، بہت زیادہ مس کیریجز یا ابارشنز تو نہیں ہوں گی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لارجر اسٹڈیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ سائنس کی اسٹڈیز بھی جو ہیں ساری سپانسرڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی میلافائڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن اب دے دیں کہ وہ ہیلدی لیونگ کی ان کی عادت ہو، وہ حلال اور حرام؟ الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگ خدا خوفی رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو وقت پر پہلے آگاہی دیں، یہ میرا مقصد ہے۔ جو میں نے کہا تھا، ویکسین آپ نے لگوانی ہے، آپ ضرور لگوائیں، اس میں میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے بہت سے پروفیسروں کو، بہت سے سائنسدانوں کو، ساروں کو پوچھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے تو اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اور یہ پروون باتیں ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں ہیں۔ تو وہ چیز پہلے، اگر آپ کا ہیلدی لیونگ سٹائل ہوگا اور آپ اپنے بچوں کو یہ آگاہی دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ سیکس بھی شادی کے بعد کرنا ہے، اپنے میاں بیوی کے ساتھ ہی کرنا ہے، ایک سے زیادہ پارٹنرز کی صورت میں کینسر کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، بیماریوں کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، حرام تو ہے ہی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی تو ہے ہی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور بے حیائی بھی ہے، اور بعد میں کہیں تباہی بھی ہے، بیماریاں ہیں۔ ایڈز کے مریضوں کو اس ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، ان مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے کم ہے، یا ایسے مریض ہیں، کوئی بچہ ایسا، اس کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹرز اس کو ہیوی ڈوز اسٹیرائڈز دے رہے ہیں، ڈاکٹرز اس کو امیونو کمپرومائز ڈرگز ایسی دے رہے ہیں جو اس کی امیونٹی کو، اس کی قوت مدافعت کو کم کر رہی ہیں۔ کسی بھی بیماری، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں اپنا ہی خون اپنے ہی جسم کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں ایسی جراثیموں کی زیادہ چانس ہو جاتا ہے اٹیک کرنے کا، اور پھر بعد میں کینسر ٹرانسفارمیشن کا بھی۔ اس میں ایک ویکسین پروو ہو گئی کہ جی اس سے چانسز کم ہو جاتے ہیں عورتوں میں سروائکل کینسر کے، تو اس لیے اسے کہا گیا۔ ادروائز جس طرح کچھ پچھلی گورنمنٹس کا مجھے پتا کہ ظلم ہوا کہ جی بہت اچھی پراپرٹی آ گئی ہے، اس کو رکھ دیا جائے تو برتھ اسپیسنگ ہوگی، اور اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوالو ہو گئے۔ میں خود ایسی لیڈی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور بغیر کنسنٹ کے، اس ملک میں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر انفارم کیے، اور پرائمی گریوڈا جس کا پہلا بیبی ہے، اور اس کو ڈلیوری کے ساتھ ہی اسی یوٹرس میں اس پراپرٹی کو رکھ دیا گیا۔
اس کو انفارم کیے بغیر ہمارے پاس پیشنٹ انفیکشن سیویئر کے ساتھ آیا، سیپسس کے ساتھ آیا، ہم سورس آف سیپسس ڈھونڈتے رہے، بائی چانس الٹرا ساؤنڈ اس کا کنٹراسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اس کے یوٹرس میں کاپرٹی پڑی ہوئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں تو ان میں سے ایک بیچاری کو تو اس کے خامن نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی الو کے پٹھے نے کہ نہیں جی اس نے میرے سے پوچھے بغیر رکھی، اس نے جان کے رکھوائی ہوگی، وہ زندگی موت میں مر رہی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے پوچھا گیا، اور اگر ہم نے کنسرنڈ گائنیکولوجسٹوں سے رابطے کیے، ان سے کہا گیا جی یہ پالیسی ہے، ہماری عوام جاہل ہے، انہیں کیا پتہ ہے، تو یہ بعد میں آتے ہی نہیں ہے 40 ڈیز کے بعد، تو بہتر ہے اس وقت ہی رکھی جائے۔ ایک آدمی انفیکشن ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا، میجورٹی میں تو نہیں ہوئی، کتنے گھروں میں مر گئے، کتنے پہنچ ہی نہ سکے، کتنے رپورٹ ہی نہ، نو بڈی نوز۔ یہ کرنے کو تو بہت، جب سسٹم ہی دجال کا آ گیا، جب حکمرانی ہی امریکہ کی ہے، آپ لوگ میرے سے مجھے یہ فون کر کر کے یا میسج کر کر کے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے یہ کہا ہے لیکن وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں نے تو یہ کہا ہے، تو بھائی فلاں کی سن لیں، میں نے کب کہا کہ نہ کریں، میں نے اصل بات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ دوسری چیز، کرونا کیا تھا کیا نہیں تھا اب ساروں کے سامنے آ گیا ہے، دنیا ابھی تک بھگت رہی ہے، وہ جوان، وہ ینگ ڈیتھس، بہت کچھ پوسٹ کووڈ ویکسین سنڈرومز، سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ لوگ کائنڈلی کال نہیں کریں، میں میٹنگ میں ہوں، جب میں نے کہا ہے تو پھر بچو ابھی ہم آن لائن ہیں یا کٹ تو نہیں گئی یہ کال کی وجہ سے؟ جی سر آن لائن ہے۔ آن لائن ہے۔ سو یہ ایک سادہ سی بات تھی جس کو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دل دونوں طرف للچاتا ہے، کہیں ہم رہ نہ جائیں، کہیں ہم ماڈرن نہ ہوں، کہیں ہم بیکورڈ نہ ہو جائیں۔ اینی ویز اگر تو آپ نے لنک پبلک کیا ہوا تھا، کسی کے کوشچن آنسرز ہیں تو مجھے بتا دیں، ادروائز میں اس موضوع پہ چونکہ خواہ کی امبیگٹی کریٹ ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ خواہ پینک میں ہیں، اور پھر مختلف وی لاگ شاید سن سن کے جی وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سرجن صاحب ہیں، وہ فلاں ہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ لگوائیں یا نہ لگوائیں، میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، کیسے ہوتی ہے، اس سے اپنے بچوں کو اویئرنیس دے، یہ ماں باپ کا کام ہے، اور انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اب کوئی شرح میں شرم نہیں رہ گئی ہے، یہ جو موبائل آپ لوگ اور انٹرنیٹ آپ لوگوں کو مجبوراً اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی لے کے دینا پڑتا ہے۔ اب تو سکولز بھی سارے کے سارے آن لائن ہو رہے ہیں، وہ جی سارا کام اور اسائنمنٹس اور سارا کچھ یہ کچھ ہے، تو یہ اس پہ انہوں نے جانا ہے، انٹرنیٹ پہ جانا ہے، اس کے بعد ان کے مختلف ان کو دوستوں نے، شیطان نے ان کو شیطانی کاموں پہ بھی لگانا ہے، ان کے سامنے ہر طرح کی ویڈیوز آنی ہیں، گندی ویڈیوز آنی ہیں، اس میں گندی حرکتیں آنی ہیں، اس میں ہر قسم کی شیطانیت سامنے پہلے آئے گی۔ شیطان کا کام ہی ہے مزہ اور لالچ دینا اور ڈرانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کے دوست، کئی بچے بچیاں صرف ماڈرن بننے کے چکر میں کہ دوسرے کہیں گے کہ شاید یہ پینڈو ہے، دیکھا دیکھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ پینی ہو، چاہے وہ الٹے سیدھے کپڑے پہننے ہو، چاہے وہ پارٹیز میں جانا ہو، لیکن آپ کو اب اپنے بچوں کو کھل کے ہر چیز 8 9 10 سال کی عمر سے بتانی پڑے گی، اور گھر کا ماحول پہلے کرنا پڑے گا، پہلے ماں باپ خود اس طرح کا ہی ان کا ایک ماڈسٹ ڈریس ہو، ان کی لیونگ سٹائل ویسی ہو، گھر میں پاکی پلیتی کا، صحیح اور غلط کا اللہ نبی کے ریفرنس سے خیال رکھا جاتا ہو، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ وہ ہر چیز میں حلال اور حرام کا، جیسے آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر کھانے میں ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ حلال لکھا ہوا ہے، چاکلیٹ پہ بھی حلال لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، اس طرح اپنی نارمل لیونگ اور ریلیشن شپس بھی بچوں کو بتائیں، ایون بوائز کو بوائز کے ساتھ اور گرلز کو گرلز کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی صحیح اور غلط کا خود بتائیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔
اور پھر پورنوگرافی ہو، چاہے وہ نیوڈ فلمیں ہوں، چاہے وہ خود کی فلمیں بنانی ہوں، یہ سارا کچھ بھی آپ کو بچے کو بتانا پڑے گا، بیٹیوں کو پیار پیار سے بتانا پڑے گا کہ بیٹا تم ایک شو پیس نہیں ہو۔ نہیں سنتے آج کل کے بچے، یہ نئی جنریشن ہمارے سے بہت آگے چلے گئی ہے، میں خود بھی ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتا جب بات کرتا ہوں، لیکن سٹل آپ کو اپنے اللہ رسول کی جب آپ انہیں بات کرتے ہیں، رسول پاک کی کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے وہ سنتے ہیں بچے۔ وہ ہیلدی لیونگ، ہیلدی ریلیشنز، یہ سارا کچھ اگر آپ انہیں بتا دیں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے، میں نے کہا نا شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، تو آپ یہی نہیں اور بہت سی بیماریوں اور بہت سی قباحتوں اور نزاکتوں سے بچ جائیں گے۔ ماؤں کو، اچھی ماؤں کو اچھے بیٹے اور اچھی بیٹیاں جو ہیں وہ تربیت کرنی، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ شادی کی اسی لیے جاتی ہے کہ اگلی نسل کو پیدا کر کے ان کی ذمہ داری ہے پوری پوری، انہیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں 12 13 14 سال کی عمر تک آپ نے بتا دیا وہ ہر چیز پہ، اور کچھ سختی اور ڈسپلن بھی کیا ہوا ہو، باقی پھر ان کا نصیب ہے۔ آپ نے رزق حلال کھلایا ہے، آپ نے خود سیدھے راستے پہ رہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، آپ نے اپنے بڑوں کی تابع داری کی ہے، آپ نے کسی کی آہ نہیں لی ہے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اور بات ہے۔ چانسز ہیں کہ ایک ہیلدی معاشرہ ہوگا، اور ہمارے ملکوں میں نوجوان نسل زیادہ ہے، ہمارے ملکوں میں ابھی بھی ہماری فکر، ہمارے بچوں کا انٹیلیجنس، آئی کیو لیول بہت زیادہ اور بہت بہترین ہے، آپ نہیں جانتے، وہ بہت چلاک ہیں، وہ ہمیں سنب کر کے ہمارا مال اونے پونے داموں لے کے اپنے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، یہ H1 ویزا اور یہ سارا کچھ، اور ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں وہ سوشل جسٹس دے ہی نہیں پا رہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنے اللہ رسول سے کیا، نہ اپنی قوم سے، نہ اپنے آپ سے سنسیئر ہے، ہم مخلص ہے ہی نہیں، ہمارا ایک ہی فتنہ ہے اور وہ مال ہے، اور وہ مال کی ہوس جو ہے وہ اس امت کا فتنہ ہے، اور باہری قوموں کو یہ پتا چل گیا ہے، وہ چند ٹکڑے پھینک کے ہمیں کتوں والی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں، اور اگر کوئی مرد کلندر نکل بھی آئے تو اس کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، باقی جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، اللہ میرے ملک کے باسیوں کے حال پہ رحم کرے، اور سیلاب کی آفت سے بھی اور دوسری ساری آفتوں سے بھی آپ بچا دے، اور اب اپنا خاص کرم اور فضل اور رحم کر دے، ظالموں کو مزید ظلم سے روک کے ہدایت دے دے، ان کے ہاتھوں کو روک دے، یا پھر ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اگر کوئی کویسچنس ہیں، کوئی آن لائن اسی ٹاپک سے ریلیونٹ کسی کے کویسچنس ہیں یا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بچوں تھرو کر دو۔ سر کچھ 3 4 لوگ ہیں، ان میں سے ملیحہ ہے، ان کو میں ایڈ کرنے لگی ہوں۔ جی 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 کر دو۔ جی ملیحہ، آپ اپنا اسپیکر بھی آن کر دیں اور ویڈیو بھی آن کر لیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام پتر جی، آپ کہاں سے بول رہے سر، کراچی سے۔ ہیں؟ آپ نے ویڈیو کو جی ویڈیو سر آن کرنی تو ویڈیو آن کرنی ضروری نہیں ہے؟ اچھا، آپ، میں وہی سمجھ رہا تھا کہ آواز تو ملیحہ کی ہے، میں تو آپ کو جی جانتا ہوں، تو سر، میں نے کہی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ لیکن طرح یہ بھی کچھ کیسے لوگوں کا ہیں؟ ہے جی۔ آپ کیا ٹھیک ہے کہہ رہے سر؟ ہو؟ نہیں بس آپ مست بولے سر مست ہے، میں۔ مست مست ہے، بس فلو بہت زیادہ ہو گیا تھا ساروں کو ہی وہ عمرے کے دوران، تو اچھا۔ میرا خیال ہے اس میں بھی مین ریزن شاید وہ بہت زیادہ چلچلاتی دھوپ تھی جمعے والے دن، اور پھر وہاں سے نکل کے بہت زیادہ ٹھنڈا وہ ہوٹلز ہوتے ہیں، اور پھر گاڑی میں ٹریولنگ تھی ہاں۔ 7 8 آورس، تو اس میں بھی اے سی ٹھیک ٹھاک تھا۔ سر وہ ویسے جو یہاں ٹیمپریچر 47 ڈگری اس دن تھا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو اور یہاں کی دھوپ بھی بڑی کڑک کڑک دھوپ ہے، اس میں موائسچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں 2 سال یہاں پہلے بھی رہ کے گیا ہوا ہوں، تو وہ مجھے اندازہ تھا، تو ساروں کو وہ فلو سا، گلا خراب، نزلہ اور وہ سارا ہو گیا، لیکن کاوے سے اور وہ اس سے کام چل رہا گڈ ٹو نو ہے۔ جی سر۔ حکم، کیا پوچھنا تھا؟
سر مجھے تو کچھ نہیں پوچھنا. وہی حال نہیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا میں اب یہاں پہ دعا سیشنز جو سعودیہ میں اگر شروع کیے تو وہ مجھے پتا چلا لاہور والے میں نے جو فیڈ بیکس دیے تو وہ زیادہ تر لوگ جو بہت پڑھی لکھی کلاس تھی وہاں پہ ان سب کے زیادہ تر میں نے پرانے، اب فارغ بیٹھا ہوں، واٹس ایپ بھی کام نہیں کر رہا اور وہ دوسرا بھی جو پرانے میسیجز پڑے تھے جو میں دیکھ نہیں پایا تھا سب دیکھتا رہا، تو اس میں بہت سے نئے لوگ ایسے تھے بڑی بڑی پڑھی لکھی کلاس اور اپنا انٹروڈکشن تو دیا، لیکن کہا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہم آپ کے دعا سیشن میں نہیں آ سکتے، ان کے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ہم پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، یا یہ شو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پینڈو قسم کے باب روحانیت مطلب یہ ہے، لیکن مسئلے کا حل آپ بتا دیں. تو میں نے سوچا کہ یہاں سعودیہ میں شاید اب جو دعا سیشن انشاءاللہ کروں تو وہ شاید زوم پہ ہی، ایک تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی وہ مطلب لائیو ہو جایا کرے گا وہاں پاکستان میں، اور یہاں پر بھی جو ہے شاید آڈینس کو لیا ہی نہ کروں، اور کوئی جو سامنے آنا چاہتا ہے کیمرے پہ ولنگلی کوئی ہوگا تو اسے لے لیں گے، نہیں تو آواز ہی کافی ہو جائے گی. اور زوم پہ تو لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ کیمرہ آف کر کے آ سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ان میں نام بتانا بھی ضروری نہیں ہے، انٹروڈکشن دینا بھی ضروری نہیں ہے. کیونکہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اب جب دیکھا تو وہ کافی زیادہ میرے ملک کی ایلیٹ کلاس جو تھی، پڑھے لکھے اور افسر شاہی جو تھی، وہ ان کی بیگمات یا وہ خود تھے بیچارے، اور وہ میسیجز میں نے اب دیکھے ہیں. تو ان دنوں میں جب فارغ تھا تو وہ سارا پیچھے اسکرول کرتا گیا جو انریڈ میسیجز تھے. تو مجھے ہوا کہ یار میری شرط تو یہ نہیں ہوتی تھی، وہ تو دعا سیشن میں ہجوم روکنے کے لیے عقیدت میں آ جاتے تھے یا یہ سمجھنے کے پتہ نہیں وہاں جا کے وہ خاص ہوتے، اس لیے وہ کیمرہ تھا. اور دوسرا ہوتا تھا کہ جو کوئی اچھا کیس ہے جو بندہ دھڑلے سے اپنی سٹوری نریٹ کر سکتا ہے، جس میں لرننگ ہے باقی سب کے لیے، کہ اللہ کا نظام جو ہے، اللہ اپنا نظام نہیں بدلتا. تو اللہ کا نظام جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں بدلتا، جب ہم اس کی حدوں کو توڑتے ہیں یا اس کی حدوں کا مان رکھتے ہیں تو وہ نوازتا بھی ہے. اور جب ہم شرمندہ ہو جائیں تو توبہ کا یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر ہم شرمندگی سے اس کے سامنے ایڈمٹ کر لیں اپنی غلطی تو اس کو پیار آ جاتا ہے، جیسے ماں کو پیار آ جاتا ہے. تو بہرحال وہ مجھے اب یہاں آ کے کافی حد تک ان دنوں میں یہ کافی موقع ملا دیکھنے کا اور سمجھنے کا. لیٹس سی. چلو جی، اور تو نہیں کوئی کوشچن میرے بابا میرے خیال ملیشا سے سر؟ ہم جتنے کوسچنز ہوں آنسر ہوئے، اچھا، جتنے کوشچنس تھے ان کے آنسر ہو گئے، یہ کہنا چاہ رہی اب آئی تھنک آئی ایم ہے؟ سیئنگ سم تھنگ، یہ جس طرح سے جی، سو آئی ایم سیئنگ اف دے ورنٹ آنسرڈ تو شاید یہ تھا کہ میسج تو اکراس ہوا ہے نا کہ this is the procedure that you need to go through to solve your issues. But I think right now what's happened here, جو آپ کا ابھی کا سیشن جس نوعیت کا ہوا ہے نا، I think the requirement now is that, or maybe that would be, I don't know if I'm saying this right, مگر اب ہم اگر جو بہت کروشل والے ایشوز ہیں جس پہ جب آپ غائب ہوئے نا سر 2 ہفتے، تو اپنا آپ ویک محسوس ہوا بھی، اور اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایڈمٹ بٹ ڈگمگاتا بھی محسوس ہوا، اور یہ بہت اویکننگ تھی کہ ڈوڈ واٹس ہیپننگ، کہ یہ اگر نئی میسج یا نئی کنیکشن ہو رہا ویکلی تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ہم اٹ واز ناٹ گڈ سر، اٹ واز ناٹ گڈ. بٹ ایز فار ایز دا امپورٹنٹ ایشوز آر کنسرن دیٹ ول کم، میرے خیال سے ہر وقت ایک نیا ایشو آتا رہے گا. تو وہ اس کی جو جب آپ نے وہ میسج ڈالا تھا تو اسی بات کی خوشی تھی کہ لک دیر از اے گائیڈنس دیر، دس از کوئی نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور یہ بات کتنی کروشل ہے. یہ ایک نہیں ہے لیکن اس نوعیت کی بہت ساری باتوں کی ضرورت ہوگی پرسنل ایشوز سے نکل کے یہاں پہ نا. بس یہ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم سیئنگ دس رائٹ بٹ تھاٹ پروسیس کے لیے. آپ کا موبائل میوٹ ہے. ہوں جی، میری اب آواز آ رہی ہے؟ جی. میرا صرف یہ تھا کہ میرا تو خیال تھا کہ مطلب یہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں. اب تو گوگل پہ اور ویسے سائنٹیفک سائٹس پہ اتنی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ایچ پی وی وائرس تو بڑی
مطلب کامن سی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ویکسین کے اوپر بھی اور بہت لٹریچر پڑا ہوا ہے NHS کا. وہ کچھ بھی جا نہیں کے کوئی سر، بھی وہ بندہ بہت خود پڑھ کاؤنٹر سکتا ہے کیا پڑھے لکھے جاتا ہے، لوگ. اس کو بہت کاؤنٹر کیا جاتا ہے. بولنے والے کو پوری ٹیمز ہوتی ہیں، اس کے میڈیا سیلز ہیں، ان کو کیا فیکٹ چیکرز کہتے ہیں. دے کم ان، دے ول دے ول کاؤنٹر یور اوپینینز اف یو پٹ اٹ آؤٹ دیر. تو وہ اس لیے بات نہیں نکلتی صحیح بات، ہمیشہ وہ کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہے یا کنفیوژن میں ڈال دی جاتی ہے اگر آپ اس طرح کی بات مین اسٹریم چینلز پہ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو تو پتہ ہے نہیں، سر، آپ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ، لیکن وہ امپریشن جو لوگوں نے اس کے اوپر دیا نیچے کامنٹ سے، اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ نہ لگوائیں اور باقی ڈاکٹروں نے کہہ دیا لگوائیں. اور وہ نیچے جی سارکاسٹک کامنٹ سے تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کنفیوز ہوئے فردر اور مجھے فون کر کر کے وہ یہی، مجھے اب یہاں پہ رومنگ کال سننے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں، بیل پڑھنے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں. تو میں کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو اس لیے میں نے کیا. جی کوئی اور تو نہیں ہے، یا میں اس کو بائنڈ اپ کر دوں؟ جی سر، 2 لوگوں کو اینی میں نے انٹر کوشچنس؟ کیا، ایک محمد محسن ہے اور ایک جی میری، کوئی اور ہے. جی محمد محسن اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. جی السلام محمد علیکم محسن صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ بھی پردہ نشین ہیں یا کوئی کیمرہ کیا حال شیمرہ ہے ہے ڈاکٹر آپ کے پاس؟ جی اللہ کا شکر. میں پہچان نہیں پایا، آپ پہلے سے میرے واقف ہیں یا پہلی بار میرے سے بات ہو رہی ہے؟ شاید اب آپ پہچان لیں. ہاں جی فرمائیں. آپ تو سعودیہ سے ہی ہیں بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، بس آپ کا سیشن چل رہا تھا تو اس لیے جوائن کیا. اچھا اچھا، نہیں میں سمجھا کہ آپ کے اس ویکسین سے یا اسی سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنس ہیں، تو وہ والے محسن ہیں. میں جن لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے تاکہ جی وہ دیکھ لیں اگر کوئی کوشچنس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جن کے ہیں. یہ تو سارے پرستار ہی ہیں جن سے جان میں نے بچا کے یہاں بھاگا ہے. انٹر ہی 2 لوگوں کو کیا تھا، باقی اور 10 لوگ ہیں ان کو انٹر نہیں کیا. تو اور انٹر کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کے ٹھیک ہے، میں ان کوشچنس کو ہیں ایڈمٹ اس کر ٹاپک لیتی سے ریلیٹڈ، وہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے. اگر سارے پرانے عقیدت مندی ہیں تو وہ عقیدت سے تو جان چھڑاتا، پھر وہ چلان ہو گیا اسی پہ. ہوں. جی سر، میں نے انٹر کیا. جس کسی نے کوشچن پوچھنا وہ اپنا ہینڈ ریز کر دے. میرا خیال ہے شاید کوشچنس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے پرستار ہی ہیں. سر ویسے ہی شاید سعدیہ، بات کرنا چاہ رہے ہیں سب، یہ ابھی کسی نے. سعدیہ خان یہ جرمنی والی ہیں میرا خیال ہے. یہ سارے کے سارے نہیں. پرانے ہی ہیں. اور ویڈیو پہ بھی کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو پہچان ہی لوں. چلو ٹھیک ہے، پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوشچنز نہیں ہے، مین ٹاپک جو میسج تھا وہ تو کنوے ہو گیا. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. اللہ حافظ جی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ملک میں ملک بسنے والوں کی اور میرے ملک کی خیر ہو. میرے ملک کے اداروں کی اللہ تعالیٰ قبلہ درست رکھے، اور ان میں جو نیک، پارسا، ایماندار اور مخلص لوگ ہیں اور اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے اور مشکلات سے بردازماں ہونے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو خوف خدا اور روز آخرت کا ہر وقت احساس رہے. ہر وقت خوف خدا میں رہنا، احساس خدا میں رہنا ہی عبادت ہے. اللہ حافظ. صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ